لا 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 نحتاج المال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ آج ہم میرے خیال میں اپنا پارٹ 10 کریں گے انشاءاللہ تعالی سیرہ سیریز کا. اور ایک باہر ایسا شدید طوفان آیا ہوا ہے برف کا. کل اسکول بھی کینسل ہو گئے ہیں، بسز بھی کینسل ہو گئی ہیں. صحیح قسم کے سب لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے. الحمدللہ اس کی بھی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عافیت بنائے اور اپنی رحمتیں رکھے ہم پہ. مجھے عربک نہیں آتی لیکن ہاں اس کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے. مجھے بارش کی پتہ ہے، اللہم صیبا نافعا، اس کی نہیں پتہ، یاد کرنی چاہیے ویسے مجھے. اچھا جی تو ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. چلیں جی آج ہم پڑھیں گے، جو پچھلی دفعہ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اڈلٹہڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، اور اینڈ ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ شیفرڈ تھے اور انہوں نے شیفرڈ کی لائف گزاری. اب دو انسیڈنٹ ہیں پروفٹ ہوڈ سے پہلے جو ان کی ہسٹری کے اندر، سیرہ کے اندر بتائے گئے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا اور کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر پروفٹ ہوڈ ہے. اور پھر تو آپ کو پتہ ہے جب پروفٹ ہوڈ ہو گئی ہے تو اس کے بعد کافی بڑی ان کی سیرہ ہے. پروفٹ ہوڈ سے پہلے بہت کم انسیڈنٹ ہیں. ایک تو پہلا ہے کہ ان کی شادی جو ایک ہوئی پروفٹ بننے سے پہلے، وہ ایک ہی شادی ہوئی حضرت ختیجہ سے ہوئی، اور اسی میں وہ جب تک حضرت ختیجہ رہی انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کری. اچھا ایز یوزول چلیں ہم سٹارٹ تو کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ وہاں پر مکہ کے اندر لوگوں کے اینیملس کو لے کر جاتے تھے گریزنگ کے لیے، اور ان سے وہ بدلے میں اس کا معاوضہ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ختیجہ کی جو بڑی بہن تھی، کچھ کہتے ہیں حالہ نام تھا، آئی ڈونٹ نو، ان کا اتنا مینشن نہیں ہے، کچھ کہیں حالہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن جو ہے نا، ان کے فلاکس کو وہ لے کر جاتے تھے چرواہا کے طور پہ. ان کے یعنی کیمل کا ایک ہرڈ ہوتا ہے، اس کو لے کر جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک دو لوگ اور جایا کرتے تھے. تو وہ پورا کافی بڑا سا تھا، اور ان کو گریزنگ کرا کے مکہ کے اندر وہ واپس لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور آدمی جاتے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ اس کو واپس کر رہے تھے گریز ان کو چرا ورا کے سارے وادی میں جو بھی ہوتا ہے واپس لے کر آئے، تو جو ان کے ساتھ آدمی تھے انہوں نے کہا چلتے ہیں اپنی بس جو ہماری آج کی کیا کہتے ہیں دہاڑی ہوئی ہے وہ ہم لیتے ہیں، جو ہمارا ویج بنا ہے آج کا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے شرمیلے تھے، شائع تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ جائیے، میں خاتون سے مانگتے ہوئے مجھے بہت شرم آئے گی. تو وہ آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے وہاں پر ختیجہ کی بڑی بہن کیا. اس وقت جو ہے حضرت ختیجہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو جب حضرت ختیجہ کی بہن نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے محمد، تو انہوں نے کہا ہی واز سو شائے کہ وہ آپ سے کچھ مانگیں. اس پر حضرت ختیجہ کی جو سسٹر تھیں وہ بہت زیادہ ان کی تعریف کرنے لگیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا نوبل آنریبل آدمی نہیں دیکھا. اور ان کو وہ کنٹینیوس حضرت ختیجہ کے سامنے پریز کر رہی تھی، تعریفیں کر رہی تھی. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ حضرت ختیجہ نے کسی کی اتنی تعریف سنی، ان کے متعلق سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ جیسی انہوں نے ان کی تعریف اور سنی تو ان کا دل ان کی طرف مائل ہوا، بغیر دیکھے ہی مائل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوگی ہمیں نہیں پتہ. شادی کرانی تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان سے، اس لیے تو کہتے ہیں ان کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو، وہ بھی بزنس وومن تھی. اچھا حضرت ختیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرنل سائڈ سے بھی رشتہ بنتا ہے اور مٹرنل سائڈ سے بھی بنتا ہے. پیٹرنل سائڈ سے اس طرح بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو پچھلی ایک ایپیسوڈ کے اندر بتایا تھا کہ حضور کی جو گریٹ 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 گرینڈ فادر تھے قصے تھے، جو 6 گریٹ گرینڈ فادر تھے نا، 6 اوپر گئے تھے، تو ہم نے بتایا تھا قصے تھے. قصے کے بیٹے تھے عبد المناف. ٹھیک ہے.
عبد المناف کی بیٹے تھے ہاشم، اور ہاشم کے خاندان سے عبد المطلب، اور اس طرح پروفٹ عبداللہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو قصے کے ایک بیٹے تھے عبد المناف، ان کی جو نسل ہے ان سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قصے کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کے بیٹے اسد تھے، ان سے خویلد سے، اور اس نسل سے پھر ختیجہ ہے۔ یعنی دو بھائی ہیں، قصے کے دو بیٹے ہیں، ایک سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نسل سے، اور ایک نسل سے آ گئی حضرت ختیجہ۔ تو یہ پیٹرنل سائڈ سے ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قصے کی جو ہے نا، جو دوسری طرف جا رہی ہے، وہاں سے مٹرنل سائڈ سے جو ایک فاطمہ تھی، ان کی نسل سے یہ جو ہے یہاں سے بھی ان کا رشتہ جنتا ہے، لیکن زیادہ تر مشہور قصے والی سائڈ کا ہے کہ وہ اس طرح ان کی آپس میں رشتہ داری بنتی ہے۔ اچھا، حضرت ختیجہ تھی جو ان کی 2 دفعہ پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ان کی شادی ہوئی ہے، وہ نام میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، ابو حالہ ابن زرارہ، اور ان سے ان کے 2 بچے تھے۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حالہ، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہند، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے پہلے شوہر جو ابو حالہ ہیں، ان کے پہلے شوہر کا نام، ٹھیک ہے، لیکن ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کری، اور انہوں نے یعنی پہلے شوہر سے ان کے 2 بچے ہوئے، ان کا نام تھا حالہ اور ہند بیٹی کا نام، اور انہوں نے پھر دوبارہ شادی کی، اس سے ان کے شوہر کا نام تھا عتیق ابن عابد المخزومی، ٹھیک ہے، اور ان سے 3rd چائلڈ ہوا جس کا نام بھی ہند تھا، لیکن ان کے جو ہیں ان بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی سوائے حالہ کے، ٹھیک ہے۔ تو جو عتیق تھے یہ بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، 2nd ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ بہت امیر آدمی تھے۔ جو ان کے دوسرے شوہر تھے وہ کافی امیر آدمی تھے۔ تو اب جو انہیریٹنس ختیجہ کو ملی، یوزلی اس زمانے میں انہیریٹنس خواتین کو ملتی نہیں تھی، اگر باپ ہو، بھائی ہو، لڑکے بچے ہوں تو ان کو چلی جاتی ہے، لیکن وہ جو عتیق تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے کوئی سبلنگس بھی نہیں تھے، نہ ان کے فادر تھے، نہ ان کا کوئی ایسا میل نہیں تھا جس کو وراثت ملتی، تو ساری کی ساری جو وراثت تھی نا وہ حضرت ختیجہ کو آ گئی تھی۔ یہ دیکھیں، اس میں پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہوگی کہ بالکل آڈ قسم کا ایک کام ہوا کہ پوری اس وقت یوزلی ہوتے ہیں اور مرد جن کو وراثت مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے حضرت ختیجہ کو دینی تھی کیونکہ انہوں نے بزنس کرنا تھا نا نبی پاک کے ساتھ، تو ان کے 2nd شوہر سے ساری کی ساری ان کو وراثت ان کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے کئی دفعہ ان کو عرب کے کافی لوگوں نے، بڑے بڑے امیر لوگوں نے پروپوزلز بھیجے شادی کے لیے، کیونکہ وہ ایک بزنس وومن بن گئی تھیں، وہ کیا کرتی تھیں، انویسٹ کرتی تھیں، تو ان کو آتا تھا، لیکن انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرایا، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی۔ انہوں نے اپنا منی روٹیشن میں لگایا، تجارت کرتی تھیں، بزنس وومن تھیں، آتا تھا پروفٹ، اس کو دوبارہ ری انویسٹ کر دیتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ کیا کرتی تھیں کہ حج کے موقع کے اوپر سامان خریدتی تھیں اور پھر اسے دوبارہ بیچتی تھیں، لیکن جاہلیہ سوسائٹی تھی نا، وہ تو اس وقت اگنورنٹ تھے سارے، تو اتنا خواتین جو ہیں وہ باہر نکل کے کر نہیں سکتی تھیں، تو انہیں ریلائی کرنا پڑتا تھا کسی بھی آدمی کے اوپر۔ اور ان کے ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہوا کہ ان کو جب بھی کوئی آدمی ملے، سیریا کی طرف جانب خاتون تو نہیں جا سکتی کاروان لے کر اپنا تجارت کا سامان، تو اسے کسی نہ کسی مرد کا ہی چاہیے نا، تو وہ مرد کو ہی ہائر کرنا پڑتا تھا ایز اے پارٹنر کہ چلو تم اتنی پرسنٹیج لے لو اور تم سیریا جا رہے ہو یا یمن جا رہے ہو تو میرا سامان یہ اس طرح وہاں سے خرید کے آنا یا بیچنا، جو بھی حج کے زمانے میں سیل اور وہ ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی کام اسے کہتے ہیں پروفٹ شیئر اگریمنٹ کر لیتی تھیں ان آدمیوں کے ساتھ، اس کو مداربہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروفٹ شیئرنگ ہو جاتی ہے کہ جو آپ ورکنگ پارٹنر ہیں اور مداربہ کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ پروفٹ شیئر کریں گے۔ جو ان کی یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت آنیسٹ خاتون تھی، لیکن جب ان کو ملتا تھا نا تو کبھی ان کو پورا فائدہ نہیں ملا، کھا پی جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے، کیا کر سکتے ہیں، لوگ دھوکہ بھی دے دیتے ہوں گے ان بیچاری کو، تو یہ ان کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ خود بہت آنیسٹ تھیں لیکن لوگ انہیں بہتر نہیں ملتے تھے۔ اب جب وہ اپنی بہن کے گھر میں بیٹھ کے سن رہی ہیں اور اللہ نے ان کا دل لگا دیا، کہتے ہیں کہ ایلیجبل بیچلر تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صادق امین تو کہلا رہے تھے نا، پچھلے ہم نے ان کی اتنی جو ڈیٹیل پڑھی ہے اس میں آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے لیے کیا مشہور ہے کہ کتنی انہوں نے چیزوں میں ہے ہوا، تو وہ عرب کی سوسائٹی میں ایک صادق امین کی حیثیت تو ان کو حاصل تھی، ٹھیک ہے نا۔
تو ختیجہ کو جب پہلی دفعہ انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو ان کا دل ان کی طرف ہو گیا، مائل ہو گیا تھوڑا سا. پھر انہوں نے سوچا کہ ان کو میں اپنے بزنس کے اندر لگاتی ہوں. ٹھیک ہے، اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو بزنس مین تھے ہی نہیں نا، آپ کو پتہ ہے، وہ تو چرواہے تھے، شیفرڈ تھے، انہیں کیا تجربہ، انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی حضرت ختیجہ نے ان کو آفر دی کہ آپ میرا سامان سیریا لے جائیں اور بیچیں، اور میں آپ کو ہاف اینڈ ہاف کا پروفٹ شیئرنگ کروں گی آپ کے ساتھ، یعنی جو بھی ہوگا ہاف اینڈ ہاف، اس کو کہتے ہیں کہ ایون اسپلٹ کروں گی میں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی آنیسٹی کی وجہ سے. انہوں نے دیکھ لیا میری بہن اتنی تعریف کری ہے تو یقیناً اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور وہ دل بھی اللہ نے ان کا اس طرف لگایا. آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں نا یہ پہلی نظر کی محبت، اور ان کو تو اندیکھی محبت ہوئی جو تھی اس میں ہے، کہتے ہیں سیرہ کی بک میں کہ حضرت ختیجہ کو ہوئی. اچھا، پھر اس کے بعد ہوا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ میسج آیا تو وہ تو ہی واز ویری رسپیکٹفل نیچر کے آدمی تھے. تو وہ گئے اپنے چچا کے پاس، انہوں نے جا کے اپنے چچا سے مشورہ کیا، مشاورت کرنی ہوتی ہے نا، تو انہوں نے اپنے چچا سے کیا. ابو طالب جو ان کے گارجین بھی تھے اس وقت، 25 سال کے تھے، ینگ مین تھے یہ. تو انہوں نے ان سے مشورہ کرا کہ چچا میں کیا کروں، یہ مجھے آفر آئی ہے اور مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے. تو چچا جو ہیں انہوں نے کہا ایکسیپٹ کر لو. انہوں نے ان کو بہت انکریج کیا، انہوں نے کہا کہ لائف بھی سیٹ ہو جائے گی، بزنس ایک تجارت کا پیشہ بڑا معتبر پیشہ ہے، تم ایکسیپٹ کر لو ان کی یہ جو بھی آفر ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ختیجہ کو پیغام بھیجایا کہ جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی آفر. پھر وہ ایک لے کر کاروان میں تجارت کا سارا سامان لے کے وہ سیریا کی طرف نکلے. ان کے ساتھ حضرت ختیجہ کا ایک سرونٹ تھا، اس کا نام تھا میسرہ، وہ بھی گیا. میسرہ بہت ہی ٹرسٹی، کہتے ہیں نا بہت ٹرسٹڈ آپ کے ایک سلیو ہوتی ہیں، آپ کا سرونٹ ہوتا ہے جو آپ کا ایک باڈی نہیں کیا ہوگا، ایک پکا آپ کا رائٹ ہینڈ نہیں ہوتا. تو میسرہ جو تھا نا وہ حضرت ختیجہ کا رائٹ ہینڈ تھے. تو یہ لوگ سیریا کی طرف نکلے، اور سیریا میں یہ گئے بوزرا کی طرف. ایک بصرہ ہے، عراق کا شہر بصرہ، اس کی بات نہیں کر رہی، ایک اور بھی ہے اس کی بھی بات نہیں کر رہی. یہ بوزرا کہتے ہیں یوزلی، یہ ڈمیسکس کے پاس ہے سیریا کے اندر. وہ جو ہے کیپٹل تھا اکانومی کا اس وقت، بزنس سینٹر تھا، سارے قافلے وہیں جاتے تھے اور وہاں بہت تجارت ہویا کرتی تھی اس وقت نا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جرنی پہ گئے اور وہ بوزرا پہنچے. ٹھیک ہے، اور جب وہاں پہ انہوں نے تجارت کی تو ایسا منافع، ہر چیز فٹافٹ ان کی بک گئی. اور خالی یہ نہیں کہ ان کا تجارتی آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ہوا، اللہ کی کیا قدرت رہی کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی بھی تھے، تو ان کو فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کہتے ہیں دگنا ٹرپل پروفٹ لے کر آئے، ٹرپل پروفٹ لے کر آئے. ایک تو ان کی آنیسٹی کا بھی ہے اس کے اندر، مان لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے نبی خدا تھے، رسول اللہ تھے. جیسے آپ نے اگر ہم نے پچھلی اس کے اندر ہسٹری میں پڑھا تھا ان کی چائلڈہڈ کے اندر، انفینسی کے اندر، کہ دائی حلیمہ جب انہیں لے کر گئی تھیں، سعدیہ حلیمہ، وہ جو ان کا قبیلہ تھا، سعد ابی بکر قبیلہ جو تھا، ان کی اونٹنی تیز بھاگنے لگ گئی تھی، ان کی اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا، ان کی گوٹ نے دودھ، اور کیا کتنی بلیسنگز ہوئی تھی. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے یہ. تو جب وہ حضرت ختیجہ کا گئے تو ایک تو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل دونوں طرح کی بلیسنگز کا تو ہے نا، تو اس میں بھی بہت ان کو بلیسنگز ہوئیں کہ انہوں نے اتنا نفع کمایا کہ حضرت ختیجہ کہتی ہیں میں نے اتنا نفع دیکھا ہی نہیں تھا اب تک، کیونکہ ان کو پچھلے تو کیا کہتے ہیں سارے چیٹ کر رہے تھے نا، تو یہاں پر ان کو اتنا ہر چیز کا فائدہ ملا. اب کیا ہوا، میسرہ نے آ کے تعریف بھی بہت کری جو ان کا سلیو تھا. اچھا، جب تعریف کری تو حضرت ختیجہ جو ہے نا ان کو شی گاٹ اٹریکٹیو ٹورڈس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹریکٹ تو ہوئی ان کی، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، دیر از نو، اینڈ شی ڈیزائر ٹو میری ہم نا. اب ختیجہ از دا ون ہو انسٹیگیٹڈ ٹو میری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ہنٹ بھی دی. اچھا، اس کے اندر یہ کہ دیکھیں اس میں ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں دیسی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، لڑکے والے ہی رشتہ لائیں گے، لڑکے ہی نہیں کرنا ہے، لڑکی والے بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، آپ دیکھیں ہمارے پروفٹ کی ہسٹری سے، ہمارے پروفٹ کی سب سے پہلی جو وائف ہیں جن کو جنت کی بشارت خود جب حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے آ کر دی تھی، انہوں نے خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نکاح کا پیغام بھیجایا تھا اور پسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو پسند کرنا اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی بچی کسی کو پسند کر لے تو اس میں قطعی کوئی برائی نہیں ہے. ہاں طریقہ اس کا حلال طریقے سے جانا چاہیے، رشتہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو پھر بہت اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ بہت غلط چیز ہے. اگر ہم اپنی سنہ کو دیکھیں تو پورا اختیار دیا ہے اسلام نے. تو حضرت خدیجہ نے بھی خود انہیں پسند کرا تھا. پھر حضرت خدیجہ کی کہتے ہیں کوئی سلیو تھیں یا ان کی دوست تھیں، اولڈ لیڈی تھیں، نفیسہ نام تھا ان کا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جب حضرت خدیجہ کا انہوں نے دیکھا کہ شی وانٹڈ کہ انہیں تھوڑی سی ہنٹ دی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹ می ہینڈل اٹ، میں حل کرتی ہوں. تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ او محمد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت وہ پروفٹ نہیں ہوئے تھے نا، تو رسول اللہ بھی نہیں کہا جا رہا، پروفٹ ہوڈ سے پہلے کا ذکر ہے. تو انہوں نے کہا او محمد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں تو آرفن بھی ہوں نا، کیونکہ آرفن بھی تھے وہ، ان کے نہ کوئی پیچھے تھا، والی وارث کچھ نہیں تھے، گارجین ہی تھے ابو طالب، وہ بھی فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے. تو انہوں نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو اس پہ نفیسہ کہتی ہیں کیوں نہیں، تم ایسا کرو خدیجہ سے شادی کر لو. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کیوں، اس میں کیا برائی ہے، وہ کر سکتی ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے صاف انکار نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو پتہ چل گیا کہ وہ ان سے کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا اچھا وہ کرنا چاہتی ہیں، اب میں اس قابل ہوں کہ نہیں. تو بس اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ سلولی بلٹ اپ ہوا یہ اس طرح کہ انہوں نے کرنا ہے ان سے شادی، اور کس طرح، ٹھیک ہے نا. اچھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اچھا ہم نے یہ پڑھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا تو حضرت ابو طالب کے پاس گئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو بڑی نوبل خاتون ہے، آپ کر رہے ہیں ان سے شادی، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، انہوں نے حضرت ابو طالب نے ملے حضرت خدیجہ کی فیملی کے ساتھ. فیملی میں بھی ان کے صرف ایک انکل تھے، ان کا نام تھا عمر بن اسد، بنو اسد سے تھی نا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خویلد ان کا سر نیم تھا اور یہ قصے کی وہ تھیں. تو جو بنو اسد کے جو ان کے چچا تھے ان کے پاس گئے حضرت ابو طالب. پہلے تو انہوں نے ایک سب کے بیچ میں جو ٹرائبل سسٹم ہے بیٹھ کے انہوں نے وہاں پر پریز اللہ کی تسبیح کری. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قریش کی لینیج، ہم قریش اہل قریش ہیں جی، ہمیں تو حرم کی ہمیں یہ پاسداری ہے، اپنی بڑائی دیکھیں وہ مکنس کو نا بہت وہ ٹرائبل ایریا کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا کہ اپنی بڑھائی کرنا. جیسے قرآن میں بھی جگہ جگہ کہا گیا ہے نا کہ وہ ہم ہمارے آباء و اجداد ہمارے وہ، اور یہ کہتے ہیں حج کے زمانے میں بھی جب وہ آ کر ادھر بیٹھتے تھے منا میں تو وہ اپنے بہادریوں کے قصے سنانے شروع ہو جاتے تھے. تو وہ ایک چلی آ رہی تھی یہ وہاں رسم. تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر ان سے کہا کہ اللہ کا نام لیا، اور پھر انہوں نے وہ کری، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا جو بھتیجا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے نا، اس کے جیسا کوئی جوان نہیں ملے گا آپ کو مکہ کے اندر، اور نوبلٹی میں نہیں ملے گا، لینیج میں نہیں ملے گا. تو میں اس کا رشتہ آپ کی بھتیجی خدیجہ سے مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن دولت جو ہے اس کے علاوہ اس کے پاس تمام کچھ ہے جو ایک بہترین انسان کے اندر چاہیے جاتی ہے. تو کیا صرف اس کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور ہی وانٹڈ ٹو میری خدیجہ، انہوں نے کہا، اور وہ اور خدیجہ دونوں کے ایک ہی جذبات ہیں. اچھا یہ تو اس کے بعد کیا ہوا، جو بنو اسد میں ان کے انکل تھے انہوں نے اپروو کر لیا. انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو ریفیوز کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ان کا رشتہ ہوا ان سے اور ان کی شادی کی گئی، اور ان کا جو مہر تھا وہ کہتے ہیں 12 اوقیہ تھا، 12 اوقیہ آف سلور، یعنی نگیٹس آف سلور تھے 12 اوقیہ اس وقت کا. آج کل کا یہ جو ہے تو جو لکھا ہوا استاد نے وہ لکھا ہے اوقیہ از دا ہسٹوریکل یونٹ آف 40 درہمز. ان 2022 12 اوقیہ از ورتھ رفلی 860 پاؤنڈ، 860 پاؤنڈ لے سکتے ہیں.
اور $1200 لے سکتے ہیں جو اب کی ہو. تو اتنا بہت بڑا مہر نہیں تھا. تو یہ جو بہت بڑے بڑے مہر رکھ لیتے ہیں نا، اس پہ بھی آپ لوگ سوچا کریں کہ انسان کیپیسٹی دیکھ کے مہر رکھے کہ لڑکے کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کو اتنا نہ اس کے اوپر لاد دے کہ وہ افورڈ ہی نہ کر سکے. ہر ایک کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، لیکن جس کا بیٹا ہے اس کی بھی کیپیسٹی دینی چاہیے. تو مہر بھی ایک اتنا مناسب رکھنا چاہیے، جو کہ ماں باپ کو تھوڑی مہر دینا ہے، لڑکے کو مہر دینا ہے نا، تو اس کی لڑکے کی حیثیت سے مہر کریں، لڑکے کے خاندان کی حیثیت سے مہر نہ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایسا ایک ریزنیبل مہر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بات یہ آتی ہے کہ چلے ان کے ہو گئے، لیکن ایج کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ڈفرینٹ اوپینینز ملتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی ایج کیا تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تو 25 سال تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت سنتے ہیں، اتنا کامنلی ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال ہے. جب سنو تو یہی سننے کو آتا ہے کہ 40 سال ہے. یہ ایک ہسٹورین ہے الواقدی، انہوں نے زیادہ اس کے اوپر ایمفسس کیا تھا کہ حضرت ختیجہ کی ایج جو ہے نا وہ 40 سال ہے. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو دوسری اوپینین ہے وہ امام بیہقی کی ہے، ابن کثیر کی ہے، جو بہت وائڈلی اسپریڈ ہم لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو تھیں وہ اپنی 50s میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی شادی 25 سال رہی ہے. اگر آپ حساب لگائیں کہ 50s میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 25 سال شادی ہوئی ہے، تو وہ 25 کے اندر ہی ہوں گی نا، 20s کے اندر ہی ہوں گی. اس کا مطلب وہ 40 کی نہیں تھیں، سمجھیں کہ اگر ان کی 50s میں، کیونکہ ان کے 6 بچے بھی ہوئے ہیں نا، اس کو بھی تو آپ لوگ سوچیں. اب ایک خاتون ہے، اس نے 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. تو اگر وہ 40 سال کی تھیں اور 25 سال گزارے ہیں انہوں نے، تو آپ 65 سال حساب لگا رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی. 40 سے 50، 50 سے 60، ہاں 65 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی. اور 40 کے بعد ان کے 6 بچے ہوئے ہوں گے. ایک نارمل انسان کے بھی 40 کی عمر کے بعد 6 بچے نہیں ہو سکتے. تو ان کی جو دوسری ہمارا اوپینین ملتا ہے، جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ اوپینین ہے، وہ ہشام قلبی کا ہے، ابن کثیر کا ہے، امام بہیقی کا ہے کہ ان کی ایج 28 ایئر اولڈ تھی. بڑی تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن صرف 28 ایئر اولڈ تھیں اور وہ 25 ایئر اولڈ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ اس بات کا ویٹ بھی ہے نا، کیونکہ ان کے، آپ خود سوچیں نا، 40 سال میری عمر ہے، اب 40 سال میں تو 50 کی ہو گئی. میری 40 کے اندر اگر کوئی بچہ ہوتا، اتنی مشکل، ایک ہوا تھا ابورٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایج سے کراس ہو جاتی ہوں، کروموزومل ابنارملٹیز بھی ہو جاتی ہیں. 40 کے بعد، 35 کے بعد تو ویسے ہی کنسیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، تو 40 کے بعد کیسے انہوں نے کنسیو کیا ہوگا، اور 6 بچے ماشاء اللہ. ہاں، تو اس لیے یہ والا جو 40 والا ان کی عمر کا ہے، اٹ از ناٹ رائٹ وہ ہے، یعنی یہ اوپینین جو ہے بالکل رائٹ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، ان کے جو ہوئے 6 بچے وہ کون سے تھے؟ ان کے 6 بچوں میں ایک کا بیٹے کا، سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا ان کے قاسم. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں دا پروفٹ ٹرانزیشن، کیسے پروفٹ جو ہیں ایک شیفرڈ سے ایک بزنس مین بن گئے. ہاں، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی آنیسٹی تھی، ان کی انٹیگریٹی تھی، ان کا ہارڈ ورک تھا، ان کی موڈیسٹی تھی. یہ ساری چیزیں مل کر ان کو اپارچونیٹیز ملی جو کہ حضرت ختیجہ نے ان میں دیکھیں. اس کے بعد ان کو ایک چرواہے سے لے کے بزنس مین بنا دیا، اور وہیں سے نکل کے وہ ایک پروفٹ بن گئے. سمجھ آئیے؟ اور اسی طرح انہی کوالٹیز جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، ان کی وجہ سے ہی ان سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ نے شادی کی تھی. اور یہی وجہ تھی. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بھائی پرمیسیبلٹی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر کے اور اس کے بعد فیلنگز ڈیولپ ہو کے ان کی شادی جو بھی ہوئی حضرت ختیجہ کی، وہ ایک لافل طریقے سے ہوئی، حلال طریقے سے شادی کریں. تو یہ سب چیزیں مینشن ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور حضرت ختیجہ جو ہے نا، شی واز دا بیلوڈ وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی تھی. حضرت ختیجہ کے ایک بیٹے ہی زندہ رہے، حالہ نام تھا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اور بڑی نوبل لائف گزاری تھی. ختیجہ جو ہیں انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے بلیو کرا، کمفرٹ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پہلی وحی کے اندر، ہے نا. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل سپورٹ بہت دی.
یعنی ان کا آگے پتہ تھا اللہ نے حضرت خدیجہ کو چنا ہی کیوں تھا، وہ اس لیے چنا تھا کہ وہ بھی ایک گریٹ کیریکٹر کی وومن تھی، اور ایسی ہی خاتون چاہیے تھی ایک نبی کو اس کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے، جو کھڑے ہو کر اسے سپورٹ کرے۔ یاد ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلی وحی آئی تھی تو وہ فوراً بھاگے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس ہی گئے تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا چادر اڑاؤ پھر وہ لے کے اپنے کزن کے پاس گئی تھیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ سکسیزفل آدمی کے پیچھے سکسیزفل آدمی کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ان کے پیچھے تھیں حضرت خدیجہ، کیونکہ ایک لونگ سپورٹنگ وائف چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سورس آف ٹرینکولیٹی تھی، ایک میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی سکینہ ہے، پیس ہے۔ اگر نہیں ہو نا گھر کے اندر پیس، تباہی پھر جاتی ہے، نہ گھر کام کا رہتا ہے نہ آپ کا میاں کام کا رہتا ہے، دونوں جگہ اتنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں خواتین کو بھی کہتے ہیں نا کہ سکینہ بنے اپنے شوہروں کے لیے، انشاءاللہ تعالی۔ مجھے تو بہت امید ہے، اور میں اپنے میاں سے پوچھا بھی تھا، آپ کو بتاتی ہوں قصہ، کہ جب میرا 2020 کے اندر آپریشن تھا نا، تو میں آپریشن تھیٹر میں جا رہی تھی، اور اس سے پہلے میں نے اپنے میاں سے کہا کہ عمران، وہ ایک حدیث ہے کہ اگر جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے نا، کہ وہ ایک نیک بیوی ہو، تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جانا چاہے تو وہ داخل ہو سکتے۔ میں نے کہا عمران مجھے بتا دو، میں نیک بیوی ہوں جلدی سے۔ وہ بیچارے اتنے پریشان تھے، میں کہا ہاں تم واقعی ایک نیک بیوی ہو، تو مجھے تو بڑا گمان اچھا رکھتی ہوں میں اس معاملے میں، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا، میاں بیویوں کو ایک دوسرے کا سکینہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چٹ پٹ تو سب کے یہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال ایک اچھی میاں بیوی کا رشتہ بہت ضروری ہے نبھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک حدیث بھی ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا ایک اور بات بتاؤں، حضرت جبرائیل جو ہے نا کسی بھی ازواج مطہرات کے گھر میں نہیں گئے سوائے حضرت خدیجہ کے گھر میں، صرف وہ حضرت خدیجہ کے حجرے میں گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی حجرے تو مدینہ میں تھے، مکہ میں تو گھر تھے، تو حضرت خدیجہ کے گھر گئے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے گھر میں انٹر نہیں ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او خدیجہ، ہیئر از جبریل، یہ آئے ہیں اور ہی از سینڈنگ پیس سیلوٹیشن اپون یو، اللہ نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو دی ہے گلیڈ ٹائڈنگ آف جنہ، ہاؤس ان پیراڈائز ود نو نوائز اور اسٹرگل، آپ کو جنت میں گھر کی بشارت دی ہے۔ تو خدیجہ جو تھیں وہ بھی بہت انٹیلیجنٹ اور بہت انڈرسٹینڈنگ تھی انہیں ریلیجن کی۔ ایک تو ہوتا وہ کہہ دیتی وعلیکم السلام کہہ دیں اللہ کو، نہیں ایسے نہیں کہہ سکتے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کو ایسے نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی تو سلام ہے، اللہ ہی تو پیس ہے، سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا ان اللہ هو السلام، یعنی اللہ، انڈیڈ اللہ ہی تو ہے سلام، یعنی انڈیڈ انہوں نے کیا کہا کہ ہر انٹیلیجنٹ شی سیڈ کہ رکے بائی ناٹ ریٹرننگ اے پیس بیک ٹو اللہ، شی سیڈ انڈیڈ اللہ از السلام، ان اللہ ہوا السلام، یعنی اللہ از دا سلام، دا گیور آف دا پیس۔ اینڈ پھر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی جبریل السلام، اور جبریل آپ پر سلام ہے، وعلیک یا رسول اللہ السلام، اور یا رسول اللہ آپ پر سلام ہے۔ یہ سب پروفٹ ہوڈ کے بعد، یعنی انہوں نے اس طرح ان کا جواب دیا۔ تو یہ کتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں، اچھا اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی نوبل خاتون تھی کہ ان سے بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انٹینس محبت تھی حضرت خدیجہ سے، اتنی شدید تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کسی خاتون سے اتنی جیلس نہیں ہوئی جتنی میں حضرت خدیجہ سے جیلس ہوئی۔ وہ دوسری ازواج مطہرات سے بھی جیلس ہوئی ہیں، لیکن اس لیول پہ نہیں کہ وہ اس کے حضرت خدیجہ سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے نا، تو وہ جو ہے نا اتنا شدید ان سے محبت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت عائشہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے کتنی محبت کریں گے، ہاؤ لانگ آر یو مینشن دس اولڈ لیڈی، ٹوتھ لیس لیڈی کہا تھا انہوں نے ان کو، کہ ٹوتھ لیس لیڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کے دانت جھڑ جاتے ہیں، تو وہ اولڈ ایج ہی ہو گئی نا، کہ آپ ان کو کتنا یاد کریں گے، ان کو کتنا ذکر کریں گے، آپ ان سے کیسے آپ ان کا ہر وقت ذکر کرتے تھے، جب کہ اللہ گیو یو اے فرٹائل گراؤنڈ،
یعنی ان کو آپ کو فرٹائل گراؤنڈ انہوں نے دیا کہ جو خاتون بچے پیدا، بھائی میں کتنا ہلا رہی ہوں، بچے پیدا کرنے والی ہو. جب اللہ نے آپ کو ایک فرٹائل گراؤنڈ لیا ہے تو آپ کیوں ایک اولڈ لیڈی کو مینشن کرتے ہیں؟ اینڈ اس پہ کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اریٹیٹڈ ہو گئے تھے ان سے. حضرت عائشہ تھے اور انہوں نے ان کو پلٹ کے کیا بولا تھا، انہوں نے کہا او عائشہ، نو بائی اللہ، اللہ ڈڈ ناٹ گیو می اے بیٹر دین ہر، یعنی ان سے بہترین مجھے اب تک اللہ نے کوئی انعام ہی نہیں دیا. حضرت خدیجہ سے سب سے پہلی تھی جنہوں نے مجھ پر بلیو کیا جب کسی نے مجھ پر بلیو، سب نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. وہ پہلی تھی جنہوں نے اپنا پیسہ دیا جب سب لوگ نے مجھے ابینڈن کر دیا. وہ پہلی تھی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جب میری کمیونٹی نے مجھے کولڈ شولڈر دیا. اور انہوں نے کہا وہ واحد تھیں جن سے اللہ نے مجھے سارے بچے دیے اور کسی اور بیوی سے مجھے بچے عطا نہیں کرے. جب انہوں نے یہ بات بولی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آئی لرن مائی لیسن، آئی نیور مینشن ہر اگین ان دس سینس. انہوں نے حضرت خدیجہ، تو یہ کتنی اسٹرانگ محبت دکھائی جا رہی ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک اور بات بتاتے ہیں کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بکری ذبح کرتے تھے یا کچھ بھی اونٹ ذبح کرتے تھے تو اس کے پیسز کے اندر وہ حصہ رکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی جو دوستیں تھیں جن سے وہ سوشلائز کرتی ہیں ان سب کے وہ میٹ بھیجا کرتے تھے. کتنی ان کی وائف کی ڈیتھ ہونے کے کتنے عرصے بعد بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں اپنی اس مرحومہ بیوی سے کتنی محبت تھی نا کہ وہ ان کی دوستوں تک کو بھیجا کرتے تھے. اور کہتے ہیں ایک دفعہ مدینہ میں حضرت خدیجہ کی جو بڑی بہن تھی حالہ جن کا نام ہے، وہ آئیں تو حضرت عائشہ بھی وہیں تھیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی بہن اندر آئیں تو کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چینج ہو گیا. اور جب انہوں نے آ کر بیٹھنے کی اجازت مانگی تو کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیس ٹرن پیل. ان کو تمام، کیونکہ دیکھیں بہنیں بہت فیملیئر ہوتی ہیں نا. بہنیں اگر میرے اور میری بہنوں کو کھڑا کرتے ہیں نا سب کہتے ہیں واقعی آپ لوگ بہنیں لگتی ہیں. تو فرض کریں کہ آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سالی سے ملے تو انہیں اپنی وائف کی ساری یادیں آ گئی نا. وہ ساری کہتے ہیں کہ جو میموریز ہوتی ہیں وہ دوبارہ براٹ بیک دا میموریز. کہتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آنسو آ گئے تھے ان کو دیکھ کے، اپنی سالی کو دیکھ کے، کہ انہیں اپنی مرحومہ بیوی یاد آ گئی تھی. کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینوں تک مسکراتے نہیں دیکھا تھا، کئی مہینوں تک. اٹ واز اے بگ لاس فار ہم. اور اس باتوں سے کہ آپ سوچیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ کتنا محبت کا، کتنا مضبوط رشتہ تھا اپنی وائف سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لسٹ فل مین نہیں تھے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کریں جو آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ وہ کہ کیا شوق تھا خواتین کا انہیں. نہیں، انہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے بڑی عمر کی، جس کے 2 شوہروں کی، یعنی 2 دفعہ وہ شادی شدہ تھی، جن کے بچے تھے، ان خاتون سے شادی کی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے آدمی نہیں تھے جو آج مشہور ہوتا ہے. وہ ایک نوبل آدمی تھے. انہوں نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی سے شادی ہی نہیں کی تھی. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پھر وہ 55 کے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ بہت ساری شادیاں کی ہیں اور یہ بھی مدنی زندگی میں کری ہیں کیونکہ اسلام پھیلانا تھا. اس کے بعد انہوں نے بہت تیزی سے شادیاں کری ہیں اور وہ بھی ساری بیواؤں سے کری. انہوں نے صرف ورجن حضرت عائشہ تھیں، باقی ساری ڈیورسی اور بیوہ اور لونڈیاں ان کو آزاد کرا کے کی تھی. حضرت خدیجہ سے ان کے 6 بچے تھے، جس میں سے ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. سب سے پہلے قاسم تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام ابو القاسم تھا. ابو القاسم جو ہیں وہ جاہلیہ مکی دور میں پیدا ہوئے تھے، مکی دور میں ہی پیدا ہوئے تھے وہ سارے بچے ان کے. اور جب وہ 6-7 سال کی عمر میں تھے تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد ان کو رقیہ پیدا ہوئیں، ام کلثوم پیدا ہوئیں اور فاطمہ پیدا ہوئیں. اور ان سب کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اپنی انفینسی میں بہت ہی چھوٹے تھے، انفینٹ تھے، تبھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا، کہتے ہیں کہ 2 اور بچے پیدا ہوئے تھے، ان کے نام طیب اور طاہر ہیں. تو وہ طیب اور طاہر بیسیکلی عبداللہ جو ہے نا انہی کے لقب تھے، نک نیم تھے طیب اور طاہر. تو ان کے کوئی 2 اور ایکسٹرا بچے نہیں تھے، بس 6 ہی بچے تھے. یہ طیب طاہر جو ہے نا نک نیم تھا عبداللہ کا. وہ اپنی انفینسی کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب اتنے ٹرامیٹک انسیڈنٹ ہیں کہ اب سوچیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، جو ان کے بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی، کتنا یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے. اور قریش کے اندر تو بہت زیادہ اس طرح تھا کلچر کے اندر کہ جو وہ ہے ساری ان کی جو لینیج ہے وہ اسی سے چلے گی. تو یہ کہ اتنا بڑا ان کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر یہ ٹراما ہے کہ آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو جائے یا بچوں کے لیے ماں باپ کی ہو جائے.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں اٹھائی ہیں کہ انہوں کے بچوں کی بھی ڈیتھ انہوں نے دیکھی ہے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کی ڈیتھ بھی دیکھی ہے. یعنی انفنٹ جب وہ خود آرفن تھے تب بھی وہ ہو گئی، اور جب ان کے بچے ہوئے تو اس میں سے ان کی 2 بیٹوں کی تو فوراً ینگ ایج میں ہی ڈیتھ ہو گئی، پھر ان کی بیٹیوں کی بھی، زینب کی بھی ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی ہے، پھر رقیہ رقیہ اور کلثوم تو حضرت عثمان کی وائفس تھیں، تو ان کی بھی ینگ ایج میں ہوئی. صرف حضرت فاطمہ رہی ہیں ان کی ڈیتھ سے پہلے، اور ان کا بھی قصہ یہ ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کا ٹائم قریب آیا تھا تو وہ جب آئی تھیں انہیں دیکھنے تو وہ رونے لگی تھیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنی ڈیتھ کا بتایا تو وہ رونے لگیں بہت زیادہ. تو پھر انہیں دوبارہ بتایا تو انہوں نے کچھ کان میں کہا تو وہ مسکرانے لگیں. تو پھر کافی عرصے بعد حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا کہا تھا، تو انہوں نے اپنی کہا کہ پہلی دفعہ جب کہا تھا تو انہوں نے اپنی ڈیتھ کا بتایا تھا تو میں رونے لگی تھی، اور بعد میں جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم سب سے پہلے آ کے ملو گی تو پھر میں خوش ہو گئی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد شاید حضرت فاطمہ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گریٹسٹ ہیومن، یہ ان کی سفرنگ ہے. کیا اچھا، اور ہمارے ساتھ ہے بھی یہ نا کہ جب ہم ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ نہ کرے کہ ادھر ہمارے بچے کو کسی کو بھی کچھ ہو جائے، ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. تو یہ کہ جو اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈفیکلٹیز کے ساتھ ٹیسٹ کرا ہے، بہت ہی زیادہ ڈفیکلٹیز کے ساتھ ٹیسٹ کرا ہے. اور اس ڈفیکلٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کا ہارٹ جب مشکل گزرتی ہے نا تو سافٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دکھ کے ساتھ دوسرے کے دکھ کو سمجھنے لگتا ہے. ایسے کوئی آرفن ہے تو اسے آرفن خود بھی ہے تو آرفن کی تکلیف کو سمجھے گا. اللہ نے ان کو فادرہڈ تو دی تھی نا، 2 بیٹے بھی دیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سارے بچوں کو یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی اولاد ہی نہ ہوتی تو نسل پھر تو پوری جاہلیہ ان کے پیچھے لگ جاتی، لیکن اللہ نے انہیں دیے، بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھلے سے اٹھا لیے لیکن دیے تو. اور یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کے دفنایا ہے تو وہ جو ابو جہل تھا نا، جب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ وہاں کی روڈوں کے اوپر شور مچاتا، خوشی سے نعرے لگا رہا تھا کہ عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی، عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی، دیکھو اب اس نبی، اس کا کوئی خاندان نہیں رہے گا، اس کی تو پروجنی ختم ہو گئی. یہ سو نمک چھڑکنے والی بات ہے نا کہ آپ کسی کو وہ بیچارے اپنی بچے کی ڈیتھ کو بھی نہیں مورن نہیں کر پا رہے اور اس کے اوپر آپ یہ بولیں. تو اس کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، کوثر پیراڈائز ہے، اسپرنگ آف پیراڈائز. اللہ نے کمفرٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ تم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تم بس اپنے رب کا جو ہے نام لیتے رہو اور تم قربانی کرو، اللہ تمہارا نام بڑھا دے گا. جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا سورہ انشرہ میں تھا نا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ان کا نام بڑھا دیا. اور کیا ہوگا، ان شأنک هو الابتر، تمہارا دشمن تو کاٹ پھینکیں گے. اس کو ابو جہل کو کون یاد کرتا ہے اچھے لفظوں سے؟ اب جتنے بھی مسلمان ہیں، میں آپ ہیں، ابو لہب یا ابو جہل کا جب بھی ذکر آتا ہے ہم انہیں نفرت سے ہی یاد کرتے ہیں. ہم انہیں جب میں سورہ وہ پڑھتی ہوں نا تبت یدا، تو میرے ان کا سوچ کے مجھے کراہت آنے لگتی ہے کہ کیسے تھے، تو اللہ نے کیسا ان کا رکھا. اور ہمارے نبی پاک کو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے دیا. ملینز آف مسلمان ہیں روز ان کے لیے کیا کہتے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، الحمدللہ. اچھا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب 59 کے تھے تو ان کو ایک ان کی لونڈی سے ہوئے تھے، ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، اور وہ بھی 18 مہینے کے تھے. پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ بھی ایک بہت غریب کا وہ تھا کہ ان کے لیے نا کہ وہ اس پہ روئے، آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ کہتے کہ اللہ میں آپ سے راضی برضا ہوں. اور کہتے ہیں اگر انہوں نے ایک حدیث ہے جو بہت کامن نہیں ہے کہ انہوں نے کہا اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ میرے بعد نبی ہوتا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت میرے پر ختم کر دی، اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابراہیم بیٹے تھے انہیں بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. کیونکہ کسی بھی نبی کے بعد ان کے بیٹے کو نبوت مل جاتی تو، لیکن ہوتا کیا، اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے ابراہیم کو بھی بلا لیا. اور یہ حدیث پہ کہ میرے بعد ہوتا تو نبی ہوتا، لیکن میرے پر ختم نبوت ہونی تھی اس لیے بلا لیا. لیکن آپ فتنہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے گرینڈ چائلڈ حسن حسین کے ساتھ کیا کیا، کتنا بڑا کربلا کا واقعہ ہے، کتنا بڑا.
اگر نبی کے صاحبزادے ہوتے تو اس سے بڑا فتنے کا دور ہو سکتا تھا، تو اللہ کی کیا حکمت ہوگی۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لیں بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اتنے لیول پہ لے آتے ہیں گرینڈ چلڈرن کو کہ آپ اب کہتے ہیں نا نعوذ باللہ اللہ کے لیول پہ لے آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی وہ خوب اللہ کو پتہ ہوگا، تو اس میں کیا حکمت ہوگی اس کی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے جو تھے صرف ان کے تینوں صاحبزادوں کی ڈیتھ ہوئی، 6 بچے ان کے ماریہ، اور 6 بچے حضرت ختیجہ سے تھے اور 1 ماریہ قبطیہ سے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ پہنچانا تھا، تو ان کو اتنی ٹریجڈیز سے بھی گزارا، اپنی وائف کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، اور اس کے بعد اس کا اجر انہوں نے ان کے لیے بہترین رکھا ہے۔ تو چلے ہم نے آج ان کی پہلی وائف حضرت ختیجہ کے متعلق پڑھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے، اور پھر ہم دوسرا انسیڈنٹس اور پڑھیں گے ری بلڈنگ آف کعبہ کا، وہ ہم اگلی انشاءاللہ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب شیئر کریں انشاءاللہ تعالی۔ ختم کرتے ہیں ہم اس کو، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 نحتاج المال